بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون صدق الله المولانا العظيم۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنیادی چیزیں ہر آدمی کو اپنے اپنے درجے میں ضرور ملنی چاہیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، پچھلے جمعہ کو جو گزرے ہیں قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے میرے پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا، تم بہت ہی کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ آج فرما رہے کہ اے محمد رسول اللہ، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو زمین میں بکھیر دی، زمین میں بکھیر دیا ہے، تم سب اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آج زمین میں بکھیر دیا، اللہ نے پیدا کی، وہ اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے۔ تو میرے دوستوں، انسان کو اللہ رب العزت نے پورے زمین کے اندر پورے کائنات میں بکھیر دیا۔ یہ کیسے بکھاری؟ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، وہ اللہ وہ تمہارے خالق اور مالک ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کان دیا، آنکھیں دیے، پھر تمہارے لیے تمہارے دل بھی دیا، سننے، دیکھنے، پھر دل، پورے قلوب کی حرکت، پورے جسم کو حرکت دینے کے لیے قلب دیے۔ جو قلب اگر پلٹ جائے تو جسم کی تمام تر حصہ پلٹ جاتے ہیں۔ گوشت کی لو تھوڑا، ہڈی ہے اس میں، دل میں بھی نہیں ہے، ایک گوشت کی لو تھوڑے۔ آپ دیکھیں اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں میرے دوستوں، پھر آگے میں فرمائے قلیلا ما تشکرون، کہ بہت ہی کم ہے جو اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے دیکھنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کو دیکھے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے۔ اللہ نے کان دی ہے،
اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اس کائنات کے اندر ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اس کائنات کو بنایا، جو اس کائنات کی خالق اور مالک ہے، اس کی بات کو سنیں. دل دی ہے، تفکر کرے، تدبر کرے، سوچے سمجھے کہ باقی جو ہے اس پورے کائنات کو چلانے والے کوئی ایک ہے، پورے کائنات کو چلانے والے بھی کوئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اللہ تنہ تنہ ہے، جو اللہ اکیلا ہے، جو اللہ اکیلا ہے، جو اللہ غنی ہے، جو اللہ صمد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. پورے کائنات کے اندر جو بھی کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کی مشیت اور اس کی ارادہ کے مطابق کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. قلیلا ما تشکرون، پھر تم اللہ کی بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، شکریہ ادا کرتے ہو. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہے تاکہ تم اس کا شکریہ کرو، مگر ایسے کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں، اللہ نے فرما دی. آپ دیکھیں جس کی جسم سے مرض کی حس ختم ہو جائے، اس کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوگا، کیونکہ اس سے ٹٹولنے کی طاقت ہی سلب ہوگی. حس نہیں ہے. جسم میں ہاتھ لگاؤ محسوس نہیں ہوتا ہے، دبا دو محسوس نہیں ہوتا ہے. جسم سے ہاتھ ملس کیا، لگایا تو احساس ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی جسم سے کوئی چیز لگا ہے. اور جس کی جسم کے اندر ملس نہ ہو وہ کسی چیز کو احساس کر سکتا ہے؟ وہ سن ہو گیا ایک جگہ کہ آپ ہاتھ لگاؤ، بھائی سن رہے کیا ہوا تو پتہ ہی نہیں. تو اس کی ٹٹولنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. خدا تعالیٰ بعض لوگوں کی اعصاب اس طرح خراب کر دیتے ہیں کہ ان کو ناک میں بدبو ہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی اعصاب، کھچاؤ، تناؤ، حس جو ہوتے ہیں انسان کے اندر، وہ اگر پورے مکمل طور پر خراب کر دے تو کسی کی ناک میں کوئی بو آئے گا؟ نہ بدبو نہ خوشبو، کچھ بھی نہیں آئیں گے. بولے بھائی دیکھو یہ خوشبو، بولے یار پتہ ہی نہیں خوشبو ہے یا نہیں. بولے یار بدبو، بولے نہیں ہے. اب اگر اس کی دماغ کے اندر، اعصاب کے اندر اس بات کو چلا دی جائے، اس کی اعصاب کو خراب کر دے، تو ان کو ناک میں بدبو ہی آتی ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بولے یار بدبو آ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بدبو آ رہا ہے. ہمارے ایک جاننے والے دوست، ان کا بھائی تھا، تو وہ بہت بڑی دکان کی، جوس کی دکان کی مالک ہے. کراچی پریس کلب کی ٹھیکہ ان کے پاس تھا، مگر وہ جیسے ہی گھر میں گھستے بولے بدبو 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 بدبو. ارے بدبو بدبو، بھائی کیا ہو گیا؟ بدبو بدبو. تو بولے یار مولانا حبیب اللہ صاحب دیکھ تو لے یار کیا ہو گیا کیا. تو پھر میں نے جب میں نے بولا کیا ہوا بھائی جاوید صاحب؟ بولے بدبو بدبو، ان کا نام تھے یہ. تو میں نے بولا بدبو بدبو، اس کی جسم سے، اس کی ناک کے اندر سے اللہ نے اس کی ناک کی حس کو اتنا خراب کر دیا کہ بدبو کے علاوہ کوئی چیز اس کی ناک میں آتا ہی نہیں. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ دماغ، دل اور دماغ سے، دل اور دماغ سے. گوشت کیا لوتھڑے، اب اس کی دماغ کے اندر بات کو چڑھا دیا، دل کو اس کے پلٹ دی. اب بدبو کے علاوہ کوئی چیز آئے گا؟ نہیں آئے گا. ایک بندہ کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وہ صمد ہے، اللہ وہ غنی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کہا کہ بھائی اللہ تو دو ہے، بولے گا تو کلاڑی سے کاٹ دوں گا. بس میری نظر میں کچھ نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، دو ٹکڑے کر دوں گا تیرے کو. تو کیسے دو کہہ سکتا ہے؟ دماغ کے اندر بیٹھ گئے کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے. کہ اپنے سوچ کو رب کائنات کی طرف کر لو، اپنے ایمان کو راسخ الایمان والے بنا دو کہ اس کائنات کی جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی اشارہ
اللہ کی مشیت اور اس کی ارادہ سے ہوتا ہے. کائنات کی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہی ہوتا ہے, جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہی ہوتا ہے. اللہ کی سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ہوتا ہے. اس کی دل کے اندر یہی بات آ گئی. اب اسی طریقے سے میرے دوستوں خوشبو نہیں آتی, یہ بھی عذاب ہے. خوشبو اس کے ناک میں نہیں آتی ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے, بدبو ہی آ رہا ہے. دیکھو آئی آگے دیکھ. اسی طرح جس کی آواز کی اعصاب خراب ہو جائے, اعصاب جس کی آواز کی اعصاب, آواز کے اندر بھی ایک اعصاب کھچاؤ تناؤ ہوتی ہے, تو جب وہ خراب ہو جائے تو بول نہیں سکتا. آواز میں اعصاب خراب ہو جاتی ہے, بول نہیں سکتا ہے. بھائی ٹھیک ہو نا, بھائی ٹھیک ہو. ارے جسم بھی ہلا رہا ہے, سب کچھ ہلا رہا ہے, اس کے سامنے بیٹھ کے سب باتیں کرنے شروع کر دی, مگر اس کی اعصاب خراب ہو گئے. آپ دیکھتے ہو موت سے پہلے انسان کی اعصاب آٹومیٹکلی خراب ہو جاتی ہے, اس کی اعصاب کام نہیں کرتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اب اس کے اعصاب کو, اس کی اعصاب اتنی خراب ہو گئی ہے, دنیا والے اس کی سامنے باتیں کرتے ہیں, عزیز و اقارب بھائی جو اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, آنکھوں سے دکھے ہوئے, لیکن اس کی اعصاب کام نہیں کر رہے, اس کی آواز بند ہے, زبان بند ہو چکی ہے, صرف دیکھ رہے, کچھ بول نہیں پاتے. آواز کی اعصاب بھی خراب ہو گئی, لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہے, اللہ کی عذاب کو بھی دیکھ رہے. اور اللہ کی ذات جب اس کی جان حلق پہ آ جاتی ہے تو میرے دوستوں اللہ نے جو یہ چیزیں بنا لی. ابھی دیکھیں آگے فرما رہا ہے, انسان میں کتنا نقص معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت تامہ کے ساتھ کیسے کیسے نعمتیں عطا فرمائی. آواز کی اعصاب ختم خراب کر دیا, سننے کی اعصاب ختم کر دی, سننے کی اعصاب ختم کر دیا, سوچنے کی اعصاب ختم ہو گئی ہے, تفکر و تدبر کرنے کی اعصاب ختم ہو گئے, تو اس کے اندر سوچ آئے گا نہیں آئے گا. اور یہ بڑی بڑی انعامات ہے اللہ کی جانب سے. اس کی اعصاب بھی کام کر رہا ہے, سننے کی اعصاب بھی کام کر رہا ہے, دیکھنے کی اعصاب بھی کام کر رہا ہے, سوچنے کے اعصاب بھی کام کر رہا ہے. تمام تر چیزیں اپنے حرکت میں ہیں, اللہ نے وہ چالو کر دیا. اب اس کی جسم پہ ہاتھ لگاؤ محسوس ہوگا, اس کی طرف دیکھو محسوس ہوگا, اس کو سناؤ وہ سنے گا, اس کو بولو تو اس کی دماغ کام کرنے لگے گا. تو یہ اعصاب اللہ نے دی ہے نا, یہ اللہ کی نعمتیں, کیا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. پھر قلیلا ما تشکرون, اللہ فرما رہا ہے پھر بھی بندہ شکر ادا نہیں کرتے. بہت ہی کم ہے جو اللہ کی شکر ادا کرتے. ارے بھائی منہ تو دیا ہے تمہیں اللہ کو کھانے کے لیے, پھر کھانا بھی دیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. انسان سوچتے نہیں ہے, انسان تفکر و تدبر نہیں کرتی ہے, انسان غور نہیں کرتی ہے کہ اس کی کھانے کہاں سے آتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, اپنے کھانا کی طرف. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے پانی برساتے اللہ رب العالمین, زمین کو پھاڑ دے کر. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا, پھر ایسی زمین سے نکلتے ہیں حبہ, دانا, چاول, گندم, باجرا, جو بھی چیزیں آ رہا ہے. وَعِنَبًا, انگور, وَقَضْبًا, ترکاریاں, وَزَيْتُونًا, زیتون, وَنَخْلًا, کھجوریں. انسان کہاں تھا؟ اللہ نے تو فرما دی قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
اللہ رب العزت نے پورے انسان کو زمین کے اندر بکھیر دیا. کیسے بکھیر دیا؟ ایک سوچنے والی بات ہے. انسان کو ادھر بولا کہ سوچو کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے. انسان کھاتے ہیں، انسان پیتے ہیں، پھر اسی کے اندر ایک قسم کی مادہ پیدا ہوتی ہے جو پانی کی قطرے کی شکل میں ہو. ارے انسان تو پورے دنیا کے اندر بکھرے ہوئے ہیں. اپنے درخت میں آم کی پودے کے آم کے اندر، انگور کے اندر، سیب کے اندر، میوے خماری کے اندر، اخروٹ کے اندر، بادام کے اندر، پستے کے اندر اور دیگر ترکاریوں کے اندر. میرے دوستوں تمام تر چیزوں میں انسان بکھرے ہوئے تھے. تو انسان ان سارے چیزوں کو کھاتے ہیں. اللہ اس کی جسم کے اندر ایک مادہ پیدا کرتی ہے. اس مادے کے ذریعے سے عورت اور مرد، مذکر اور مؤنث دونوں جب باہمی جفت ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرماتے ہیں. پھر انسان دنیا میں بکھرے ہوئے نہیں تھے. انسان تو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، ورنہ یہ چیز آیا کہاں سے؟ ایک انسان بھوکے رہے، کچھ کھائے نہیں رہے، کچھ نہ پیے، بالکل بھوکے. اللہ نے اس کو پیدا کیا اور وہ ایسے ہنومن بن کے بیٹھا ہوا ہے. نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اور کچھ کرنا ہے. کھانا پینا کچھ بھی نہ ہو تو اس کی جسم کے اندر کچھ ہوگا. میں ڈاکٹر کیا بولیں گے؟ اس کے اندر تو کمزوری ہوگی، اس کی تو جان ہی نہیں. تو انسان کو اللہ نے جو پیدا کی ہے اور انسان کو اللہ نے پوری زمین کے اندر بکھیر دی ہے اور پھر انسان کی شکل میں یہ دنیا کے اندر آیا. انسان کی شکل میں دنیا کے اندر آیا. پھر اللہ فرما رہا ہے پھر بھی یہ شکر بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکریہ کس طرح ادا ہو؟ اس سلسلہ میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کہ اس نعمت کو رضا الہی میں صرف کرے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کی ناشکریہ، اللہ کے ناشکر بندے ہیں. ارے تو کچھ نہیں تھا، پورے زمین میں بکھرے ہوئے تھے. پھر اللہ رب العزت نے تیرے کو اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کی شکل میں بنا کر دنیا کے اندر بھیجے ہیں. تجھے کان بھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی باتیں سننے. تجھے آنکھیں بھی ہے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے. تجھے عقل بھی ہے اللہ نے سمجھنے کے لیے، تفکر تدبر کرنے کے لیے. لیکن تو سوچتا نہیں ہے، فکر نہیں کرتا ہے، بغیر نہیں کرتا ہے، سمجھتا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ سارے کچھ دینے کے باوجود بھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر یقین نہیں کرتا ہے. تاکہ شکریہ ادا کہ اللہ کی جن چیزوں کی طرف اللہ ناراض ہوتی ہیں، تیرے کان اس طرف دیا گانے سننے میں، فالتو باتیں سننے میں. جن چیزوں کی طرف اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، غیر محرمات کو دیکھ رہا ہے، غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اللہ کی رضامندی کی خلاف ہے، جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو شکر ادا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں میرے دوستوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. اسی طریقے سے عورت اور مرد کو بلا کے دیکھ، کسی عورت کی طرف دیکھو ایک مرتبہ. ڈاکٹر ہو تو ایک علیحدہ بات ہے کہ بھائی ڈاکٹر لوگ دیکھتے اتنے سارے سوالات کی جوابات نہیں کہ بھائی ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر لیڈیز کو دیکھے یا مرد عورت کو دیکھے. ڈاکٹر کو تو دیکھنا ہی ہے نا مریض کو. آپ کہا کہ اگر عورت تمہارے سامنے ایک دفعہ تو معاف ہے، دوسری دفعہ گناہ ہے، دوسری دفعہ گناہ ہے. تمہارے سوچ کیا، تمہارے خیالات کیا ہے؟ تم نے آنکھوں سے دیکھ کس کو رہو، ایک دفعہ دیکھ لیا، دوسرا دفعہ نظر کو نیچے کرو. تو اللہ نے فرمایا تو اگر تم نے نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومن مردوں کو حکم ہے کہ اپنے نگاہیں پست رکھے اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنے نگاہیں پست رکھتے. دونوں کو ایک دوسرے سے پردہ رکھتے. عورت مردوں سے پردہ کرے، مرد عورتوں سے پردہ کرے اپنے آنکھوں کی. ہو گئے آنکھیں نیچے کرنے کے لیے. تو اگر تم نے کر دی تو اللہ تم نے ایسے کی آنکھیں نیچے کی تو گویا کہ اللہ تم پر راضی ہوا. اگر تم نے ایسے نہیں کیا تو گویا کہ اللہ ناراض ہوا. اور جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ اللہ کی ناشکریوں میں شامل ہے.
پھر گویا کہ تم نے اللہ کی شکر ادا نہیں کیا. تو پھر اللہ نے قلیلا ما تشکرون کہ بہت ہی کم ہے جو اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں. ابھی دیکھیں قل هو الذی ذراکم فی الارض، فرما دیجئے خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو زمین میں بکھیر دیا. پھر فرمایا کہ میں یزرعکم، فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہوا پر نہیں رہ سکتا. انسان ہوا پر رہ سکتا ہے؟ نہیں بھی. ارے ہوا میں چلنے والے تو جناتی ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ کی نورانی مخلوقات ہیں. پھر آگ سے جو بنایا اللہ نے اپنے مخلوق وہ جناتی ہیں، یہ تو ہوا میں چل لیتا ہے، لیکن انسان تو نہیں چل سکتا ہے نا ہوا میں. جب وہ پیدا ہوا اس کے لیے جگہ ضروری ہے، اس کے لیے مکان ضروری ہے، اس کی رکنے کا مکان ضروری ہے. تو فرمایا خدا کی ذات ہوا ہے جس نے تم کو زمین میں بکھیر دیا. یزرعکم، آگے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہوا پر نہیں رہ سکتا. انسان جسم رکھتا ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے. پہلے بتایا انسان کی حقیقت. بکھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ پوری دنیا میں بکھیر دی. اس سے پہلے کہاں تھے؟ وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. کچھ سیب، آم، فروٹے، سبزیاں، ترکاریاں سب چیزوں کے اندر بکھرے ہوئے تھے. انسان کے اندر وہ مادے پیدا ہونے کے بعد پھر انسان کی شکل میں دنیا میں آئے اور انسان کو اللہ نے بنایا. پھر اس کے لیے کیا چاہیے؟ آگ روکنے کے لیے مکان یا جگہ چاہیے. اب فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فرمایا یعنی قیامت تک تمہارے لیے زمین ہی ٹھکانہ اور قرار گاہ ہے. قیامت تک زمین تمہارے لیے ٹھکانہ اور قرار گاہ ہے. اب آگے فرما رہا کہ انسان ہوا پر زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. اگر وہاں جائے گا بھی تو عارضی طور پر، اصل قرار گاہ زمین ہے. انسان ہوا جہاز میں اڑ گیا بھائی، مثال کے طور پر ہوا میں اڑے تو اس کے لیے ہوا تو قرار نہیں ہے نا، اس کے اصل مقام نہیں ہے. اس کی اصل جو جگہ ہے زمین ہے. اور مرنے کے بعد بھی زمین ہے. قیامت تک کہاں جائے گا؟ مٹی کے نیچے قبر ہے، وہ بھی تو زمین ہے نا. مرنے کے بعد بھی زمین میں جائیں گے انسان. پھر فرمایا کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں بکھیر دیا، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جگہ کی ضرورت ہے. اب ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو خاص طور پر انسان کے لیے، انسان کی بنیادی حقوق میں شمار فرمایا. یعنی کھانے کے لیے خوراک، اللہ کے رسول کی حدیث ترمذی شریف میں فرمایا کہ انسان کی یہ 4 چیزوں کو خاص طور پر انسان کی بنیادی حقوق ہے. یہ سائنسداں بھی کہتے ہیں بھائی، سائنسدانوں بھی یہی کہتے ہیں. کیا ہے بھائی؟ کہ کھانے کے لیے خوراک ہے اور پینے کے لیے اس کی انسان کے لیے پانی ضروری ہے، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس ہے اور ٹھہرنے کے لیے جگہ ہے. ٹھہرنے کے لیے جگہ ہے. اسی وجہ سے روٹی، مکان، کیا بولتا بھائی 3 آتا ہے ایک چھوڑ دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ پانی ہے. وہ پانی دیتا ہی نہیں. انسان کے لیے گھر بھی دیا، مکان بھی دیا. دیکھو نا بھائی، کھانے کے لیے روٹی بھی دے رہا ہے، مطلب پانی نہیں ہے. تم کراچی والے تو پانی نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے دیے وہ پانی تو بہت ہے. مگر تم نے اپنے منشور کے اندر پانی کو شامل ہی نہیں کیا. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ میں انسان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے: کھانے کے لیے خوراک، پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، رہنے کے لیے مکان. کہ بھائی اللہ نے سر چھپانے کا جگہ تو دی ہے، اپنے بچوں کو لے کر رہ لیتا ہوں. جن کے پاس مکان نہیں ہے بھائی، رہنے کا جگہ نہیں، کتنے بڑے افسوس کی بات ہوتا ہے یار میرے لیے ایک مکان نہیں ہے، کرایہ کی مکانوں میں گھومتا پھرتا ہوں. تو اللہ نے بھی یہ ضروری قرار دی ہے یہ 4 چیزیں. آگے ہمارا ہے دیکھو بھائی کہ اس کے علاوہ بھی 2 چیزیں اور ہے دنیا میں جو بنیادی انسان کی حقوق ہے. ان میں سے ایک کیا ہے بھائی؟ ایک صحت ہے. ایک صحت ہے. صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بھائی. آپ کی صحت صحیح نہیں ہو کھڑے نہیں ہو سکو گے. آپ کی صحت صحیح نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. نہ چلنے کا ہمت،
نہ دیکھنے کی طاقت، نہ سننے کی طاقت، نہ سوچنے کی طاقت، نہ کچھ کرنے کی طاقت، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کی بنیادی حقوق کو پورے دنیا میں، دیکھو بھائی آپ فرما رہے کہ دوسری نمبر کیا ہے بھائی؟ علم ہے۔ تندرستی کی بغیر جیسے نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ محنت، نہ مزدوری، نہ جہاد، کچھ بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے دوسری چیز علم ہے، یہ بھی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کی بغیر انسان نہ فرائض ادا کر سکتا ہے اور نہ خالق اور مخلوق کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ میرے دوستو یہ 5 چیزیں تو ہمارے اندر موجود ہے۔ کیا ہے؟ کھانے کے لیے خوراک، پینے کے لیے پانی، وہ بھی میسر بہت ہی کم ہے۔ دیکھو پہننے کے لیے لباس، چلو بھائی جیسے بھی ہو اپنا سطر ڈھانپنے کا کپڑے تو ہے نا بھائی، پھر سر چھپانے کے لیے مکان، باقی 2 چیزیں کیا ہے بھائی؟ ایک ہی چیزیں تو انسان کی صحت، اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ صحت کی بغیر نہ مزدوری، نہ جہاد، نہ عبادت، کچھ کر سکتے ہو، بغیر صحت کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آگے بھائی علم، اب علم سیکھے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے ہو، نہ فرائض ادا کر سکتے ہو، نہ واجبات ادا کر سکتے ہو، کچھ بھی چیزیں آپ ادا نہیں کر سکتے ہو۔ تو ہمارے یہاں تو علم کی بھائی توجہ ہی ہے، علم کی توجہ ہی نہیں ہے میرے دوستو، جس کی وجہ سے پورے پاکستان بھر میں 20 سے 25% تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور وہ بھی ہے تو بھائی بچپن میں تھوڑی سی قرآن پڑھ لی تو ٹھیک ہے، اس کی بعد کلاس 1 2 3 4 5 کے اندر ختم ہو گئی، میٹرک تک نہیں پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر عالم بننے کی جاؤ، بولے بھائی عالم بن کے کیا کریں گے؟ عالم بن کے حافظ قرآن بنا، بولے کیا کریں گے بھائی حافظ قرآن بن کے؟ تھوڑی سی دنیاوی تعلیم سکھا دی۔ تو تعلیم کے اندر اہمیت نہیں ہے، 6 چیزیں ہیں: کھانے کے لیے خوراک، پینے کے لیے پانی، اڑنے کے لیے لباس، رہنے کے لیے مکان، اور پھر اس کے بعد اپنا صحت، اس کے بعد علم، کیونکہ علم کی بجائے نہ فرض سمجھ سکتے ہو، نہ واجبات سمجھ سکتے ہو، نہ سنتیں سمجھ سکتے ہو، کچھ بھی تم عمل نہیں کر سکتے ہو علم کی بغیر، نہ ہی علم کی بغیر اپنے دنیاوی ضرورت کو تم پورا کر سکتے ہو۔ بغیر علم کا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنیادی چیزیں ہر آدمی کو اپنے اپنے درجے میں ضرور ملنی چاہیے۔ سر چھپانے، گرمی سے سردی سے ان کے لیے مکان ضروری ہے، سے عالیشان مکان بنا لو یا 2 کمرے یا 1 کمرے کا چادروں سے بنا لو۔ میرے دوستو سب سے بڑھ کر بات ہی آج دیکھو علم نہ ہونے کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر بربادی اور تباہی ہے، کیونکہ نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، کسی چیز کو ان کی پہچانے نہیں ہے۔ آج علم ہوگی انسان کے اندر میرے دوستو حص ہوگا، انسان سمجھ سکیں گے، جہاد کر سکتے ہیں، صحت بھی ہے، علم بھی ہے، تو پھر اللہ کے نام کو نکل بھی پڑے۔ جیسے دیکھ رہا ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب اسرائیل میں پہنچے ہوئے اور ان کو گرفتار بھی کر لی، پتہ نہیں زندگی ہے بھی یا نہیں ہے۔ میرے دوستوں آج ہم انسان ہیں، ہم بے حس ہیں، ہم سننے کی ہمارے طاقت اللہ نے دی ہے، ہم سن نہیں رہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے لیکن ہم دیکھ نہیں رہے، سوچنے کی طاقت دی ہے ہم سوچ نہیں رہے۔ آج مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ پورے عرب ممالک، تو ہم نے ادھر سے پاکستان کی جگہ سعودی عرب میں معاہدہ کر لی، پیچھے سے جو ہے نا قطر کو آ کر کام نے بولا کہ میں ہم تمہارے ساتھ ہوں۔ ارے قطر میں حملہ ہوگا تو گویا کہ امریکہ میں حملہ ہوگا، امریکہ میں حملہ ہوا گویا کہ قطر میں حملہ ہوا۔ کتنی شیطانیت والی سوچ ہے کہ مسلمان جیسے ہی اتحاد ہونے لگتے ہیں میرے دوستوں اس کی بیچ کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ یہ ڈالی دیتے ہیں۔ یہ یہودیت ابھی کا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دور سے جب بولتے ہیں کہ بھائی اللہ ہے، بولے اللہ کا ہے دکھا دو، بولے اللہ موسیٰ نے دکھا دی تو بھائی آ جاؤ فلاں جگہ پر ہم چلتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد ہی سب مر گئے، بولے یار ہم کیا جواب دیں گے، یہ تو سارے مر گیا۔ اب مرنے کے بعد ہی بولے بھائی یہ اللہ ان کو زندہ فرما دو، بولے چلو جہاد کرنے کے لیے، بولے ہم نہیں کر سکتا ہے، میدان میں جا کے سارے اٹک گئے۔ تو یہی تو حال ہے میرے دوستوں ان یہودیوں کی، آج بھی یہ بہانہ بازی کرتے ہیں، آج بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ نماز کی بات بھی جو لوگ سمود موٹیلا میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں فرمائیں کہ اللہ پاک پروردگار عالم انہیں ہمت عطا فرما دے اور ان کو راسخ ایمان والے بھی بنا دے، ان کے ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہر مشکلات کو آسان فرما دے، اور پوری کائنات کی مسلمانوں کو میرے دوستوں سوچنے سمجھنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔